آج میاں محمد شہباز شریف پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے منتخب ہو گئے۔ صدر مملکت عارف علوی کی بتایا گیا کہ اچانک علالت ہو گئی، ہمیں یقین نہیں کہ کیا کیفیت ہے۔ بہرحال شہباز شریف سے بطور وزیر اعظم چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے حلف لیا۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے کی۔ اجلاس کی کارروائی کے آغاز میں تحریک انصاف کی جانب سے شاہ محمود قریشی نے وزیر اعظم کے انتخابی عمل کا بائیکاٹ اور قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اسمبلی میں ووٹنگ کا مرحلہ پورے ہونے کے بعد 342 کے ہاؤس میں شہباز شریف 174 ووٹس لے کے کامیاب ہوئے۔ شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے کے لیے تحریک انصاف کے منحرفین کے ایک ووٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑی اور اب نئی کابینہ اور نئی حکومت کا قیام عمل میں آئے گا۔ ہفتے کی شب پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی اور عمران خان کو عہدہ چھوڑنا پڑا تھا، مگر انہوں نے آنے والی حکومت کو امپورٹڈ حکومت قرار دیتے ہوئے پہلے ہی مسترد کر دیا اور اپنے حامیوں کو اتوار کی رات احتجاج کی کال دی تھی اور پھر گزشتہ روز دیکھتے ہی دیکھتے امپورٹڈ حکومت نامنظور ٹویٹر کے ورلڈ ٹرینڈ میں ٹاپ 10 میں شامل ہو گیا، جس میں 23 لاکھ سے زائد ٹویٹس تھیں، جبکہ عمران خان ٹویٹر ٹرینڈ ایک موقع پر دنیا میں دوسرے اور پاکستان تیسرے نمبر پر ٹرینڈ کر رہا تھا، جن میں 8.5 لاکھ کے قریب ٹویٹس تھیں۔ پھر گزشتہ رات ہم نے پاکستان کے تقریباً ہر چھوٹے بڑے شہر میں پی ٹی آئی کے ہمدردوں اور کارکنوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرے دیکھے، جن میں خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں پرجوش افراد شریک ہوئے۔ اسلام آباد ہو یا کراچی، لاہور یا پشاور، عوام کی ایک بڑی تعداد افطار کے بعد اپنے لیڈر عمران خان کی حمایت میں سڑکوں پر نکلی۔ کل پی ٹی آئی ایک اور احتجاجی مظاہرہ پشاور اور پھر 17 اپریل کو کراچی میں کرنے جا رہی ہے۔ میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا، میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ عمران خان کا اصرار ہے پاکستانی سیاست میں بیرونی مداخلت ہو رہی ہے اور ان کی حکومت ختم ہونے میں بیرونی سازش کا ہاتھ ہے، اور اس وقت عوام عمران خان کے بیانیے کو شاید درست سمجھ رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ کم از کم پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ ضرور ہے۔ ہم حق کے ساتھ اس لیے کہ ایماندار لیڈر ہے، ہر پاکستانی کو چاہیے کہ یہ نکلنا چاہیے۔ ووٹڈ حکومت نامنظور، عمران خان جیسا لیڈر آج کے دور میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، جتنا مخلص ہے عوام کے ساتھ اتنا کوئی نہیں ہے۔ یہ چوروں کی حکومت بالکل نہیں چلے گی، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ہمارا ووٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم اسی امریکہ کے پٹھوں کے آگے بچ جائیں۔ پاکستان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد۔ ہم کوئی پیسے دے کر کسی دھمکی میں نہیں آئے، اپنی خوشی سے آئے، عمران بھائی کی محبت میں آئے اور تبدیلی کے لیے آئے۔ ہم جذبے سے آئے، پیور جذبے سے۔ عمران خان کے ساتھ ہیں ابھی بھی اور ہمیشہ عمران خان کو ہی ووٹ دیں گے۔ سارے لوگ نکلیں اور ری پلان جو چیز ہوئی ہے اس کے خلاف نکلیں۔ اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے جئیں گے، مگر اب امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے، امریکہ کے آگے جھکیں گے نہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور مرد دم تک ساتھ ہیں۔ یہ جو عوام کا سمندر ہے یہ اسے کبھی نہیں روک سکیں گے، اور خان ایک بار پھر اکثریت سے دوبارہ آئے گا اور ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو پھر سے بھگائے گا۔ یہ چور ڈاکو جو اس ملک کو جو ہے نا لوٹنے کے لیے دوبارہ سے آ گئے، ہم یہ نہیں چاہتے، ہم ہمیشہ تبدیلی چاہیں گے۔ عمران خان صاحب کا یہ خان ہماری جان ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں اور یہ ہم تبدیلی لائیں گے، تبدیلی لا کے بھی دکھائیں گے۔ سچ کی بات کی ہے، اس نے ہمیں سر اٹھا کے جینا سکھایا، یہ اس کا قصور ہے۔
کہ ہم لیٹے نہ کسی کے آگے. اور یار ہم ایک آئیڈیل قوم ہے, ہم ایک زندہ دل لوگ ہیں, ہمیں اب کہہ رہے ہیں کہ لیٹ جاؤ آپ امریکہ کے آگے. خان صاحب آپ ہمیں کہتے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, لیکن اب ہم سب آپ کو مل کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں گھبرانا اور نہ ہی ہم نے گھبرانا ہے. میں اپنے بچوں کے لیے, پوتوں کے لیے آیا ہوں, اس ملک کے لیے آیا ہوں. عمران خان نے کہنا نہیں, سب عمران خان کے ساتھ ہیں, یہ سب عمران خان ہے. میں بھی عمران خان ہوں, میری مسز بھی عمران خان. عمران خان کے اس بیانیے کو صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ سمندر بار پاکستانیوں میں بھی مقبولیت مل رہی ہے. تبھی پاکستان کے علاوہ ہم نے انگلینڈ, امریکہ, یورپی ممالک میں احتجاجی مظاہرے دیکھے اور پاکستانیوں نے ایک موضوع پر اس انداز سے پوری دنیا میں شاید ہی ایک ساتھ ایسے مظاہرے کیے ہوں. پاکستان کی سیاست ایک نئے رخ میں, ایک نئے دوراہے پر اس وقت آگے بڑھ رہی ہے. اس موضوع پر اور اس اہم سیاسی پس منظر پر ہم بات کریں گے. پاکستان کی نامور سینئر صحافیوں میں سے ایک بہت ہی ممتاز سینئر نیوز اینالسٹ ہیں, اپنا شو بھی ہوسٹ کرتی ہیں, محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحب. یہ بتائیے گا کہ آج شہباز شریف آ گئے, عمران خان کیا چلے گئے, مقصد عمران خان کی رخصتی کو آپ کس انداز سے دیکھیں گی اور شہباز شریف کی آمد, اقتدار میں آمد کو کیسے دیکھیں گی؟ جی, جہاں تک شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے, وہ تو بہت بڑے چیلنجز کا ان کو سامنا ہے. میرا خیال ہے ہی ہیو ٹو ہٹ دا روڈ رننگ, یعنی کہ ان کو فوری طور پر دیکھنا ہے, معیشت کو دیکھنا ہے, سیاست کو دیکھنا ہے, 10 پارٹیز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ایک کابینہ بنانی ہے, تو بہت بڑے چیلنج ہے. اسی سے جو جڑا ہوا چیلنج ہے وہ جو ہم نے سیاست کی بات کی, عمران خان صاحب یقینی طور پہ وزیر اعظم تو نہیں رہے, لیکن ان کی جو چھاپ ہے پاکستانی سیاست پر, پولیٹیکل ہورائزن پر, میرا خیال ہے کہ اب ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں وہ مزاحمتی سیاست جس کو وہ پسند بھی کرتے ہیں, جس میں وہ میں کہوں گی کہ حالیہ دور کے سب سے بڑے ایکسپرٹ ہیں پاکستان میں, انہوں نے وہ بھی اپنائی ہے. اس قسم کی سیاست وہ اب ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں. اور انہوں نے ٹیسٹڈ دا گراؤنڈ, 27 کو انہوں نے کال دی اور اسلام آباد میں بڑی دنیا نکلی پریڈ گراؤنڈ میں, وہ ہم نے خود ذاتی طور پہ دیکھا. اس کے بعد کل جیسے آپ کہہ رہے تھے, کل انہوں نے, اور خود تو وہ تھے نہیں, انہوں نے کال دی اور پھر اسلام آباد تو ہم اس کے عینی شاہد ہیں, لیکن پوری پاکستان میں وہ لوگ نکلے تو ان کو اور بھی تقویت ان کو ملی ہے, ان کی جو اپنی سوچ ہے اور جو ان کا ایک پرسپیکٹیو ہے کہ بھئی سیاست کرنی ہے تو مزاحمتی سیاست کرنی ہے. اور تو نسیم زہرا صاحبہ, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کے لیے عمران خان ان گورنمنٹ, وزیر اعظم عمران خان سے زیادہ لیڈر آف دی اپوزیشن عمران خان زیادہ پوٹنٹ ہوگا, زیادہ بڑا خطرہ ہوگا, زیادہ بڑی قوت سے ان سے ٹکرائے گا؟ یقینی طور پہ, لیکن اس میں جو ایک ناول بات ہے, ایک مختلف بات ہے کہ وہ پارلیمان میں رہ کے اپنی نہیں کریں گے اپوزیشنل پالیٹکس, وہ سڑکوں پہ جا کے کریں گے. اس کا جیسے آپ نے خود بیان کر دیا, یعنی بدھ کے روز وہ پشاور میں کریں گے اور پھر کرتے چلے جائیں گے, اور پھر آپ کو معلوم ہے چاہے ٹیلی ویژن ہو, چاہے سوشل میڈیا ہو, جلسے جلوس ہو. اور انہوں نے جو اپنی شروع کی تھی کہانی کہ بھئی یہ جو مراسلہ تھا, جو سائفر ٹیلی گرام ہے, اس میں تو کوئی سوال نہیں کہ وہ یقینی طور پہ آئی, لیکن اس سے بڑھا کے اس کو ایک بین الاقوامی کا امریکی سازش ہے, وہ اس اپنی کہانی کو لے کے آگے بڑھے ہیں. انہوں نے ایک ایک قدم جو اٹھائے وہ اسی اپنی بات کو, اپنی سوچ کو, اپنی سٹانس کو
وہ اس کو لے کے آگے بڑھے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں پوزیشن ہو ان کی، چاہے پارلیمان میں ان کی پوزیشن ہو، چاہے ان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے حوالے سے پوزیشن ہو، تو وہ کہہ کے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ سب کچھ ہمیں نامنظور ہے، کیونکہ یہ جو سب ہے یہ سازش کا نتیجہ ہے۔ اور اب اس میں حقائق جو بھی ہوں، یہ جو ان کی بات ہے، یہ جو ان کی کہانی ہے، یہ جو ان کا بیانیہ ہے، وہ اس نے لوگوں کے پاکستان میں بہت سے لوگوں کے دلوں میں وہ بیٹھ گیا ہے، اس نے پیپل ہیو بین possessed by this notion، اور آپ دیکھیں گے لاکھوں لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں اور جو یہ مان رہے ہیں کہ یہ بات درست ہے، اور لوگوں سے آپ بات کریں آئین کی تو کہتے ہیں کیا مطلب آئین کا، اصل میں دیکھیں کہ پاکستان میں کچھ سیدھا ہو ہی نہیں رہا۔ تو عمران خان نے اپنی سیاست کو مزاحمتی سیاست جو ہے، کیونکہ نسیم زہرا صاحبہ ابھی فیصلہ تو ہونا ہے الیکشن میں، ہمیں نہیں پتا ہے کہ الیکشن کیا کرائیں گے۔ تو پہلے ہی ہمیں یہ جو نئی حکومت آئی ہے کنفیوز لگ رہی ہے، پہلے دن سے ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ چند ہفتوں کے ہیں، چند مہینوں کے ہیں، کتنے دن کے ہیں۔ تو آج شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں، پہلی تقریر میں یہ نہیں قوم کو بتایا کہ ان کی حکومت کتنے دن کے لیے ہے، اور پھر اس عمران خان کو اور اس قوت کو جو اب عوامی قوت ان کے پشت پر کھڑی ہے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس ہتھیار کیا ہے، کیسے وہ عمران خان سے مقابلہ کرے گی یہ حکومت جس میں زرداری اور شہباز شریف اور فضل الرحمان وغیرہ یہ لوگ ہیں؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیے سب سے جو بڑا ہتھیار وہ نکال سکتے ہیں وہ یہ کہ جی مہنگائی کو ایک یکدم اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کریں۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ پینشن 10% بڑھا دی اور سستا آٹا، اس طرح کی چیز، وہ انہی چیزوں پر مجھے لگتا ہے وہ فوکس کریں گے۔ اور دوسرا جو اہم انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اس کو ہم بلائیں گے نیشنل سیکیورٹی کی، اور باقاعدہ جو معاملہ سائفر کیبل کا اس پر ہم ہیئرنگ کریں گے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ دیکھیں گے اور نتیجہ سب کے سامنے لائیں گے۔ اور اگر یہ طے ہو گیا اور یہ پروو ہو گیا کہ یہ ایک سازش تھی جس میں ہم ملوث ہیں، تو ہم چھوڑ دیں گے سیاست۔ میرا خیال ہے کہ وہ لازمی تھا کہ وہ یہ پوزیشن لیتے اور یہ فیصلہ کرتے، اور امید ہے کہ ایکچولی اس پر آگے بڑھیں گے۔ لیکن کامران صاحب، یہ جس طریقے کی عمران خان نے اگریسو ایک پوزیشن لی ہے، اور یقینی طور پہ آج ہمیں جو معلوم ہوا ان کے اندر پارلیمانی کمیٹی میں بہت ڈیبیٹ ڈسکشن ہوئی، لیکن سب لوگوں نے فائنلی یہ کہا کہ جو عمران خان صاحب کہیں گے وہ مانیں گے۔ حد یہ کہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں، انہوں نے تو ہم نے یہ سنا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں آپ کی بات نہیں مانتا تھا پہلے جب میرا جھگڑا ہوتا تھا، اور یو وڈ بی پروون رائٹ، لیکن میں کل نوشہرے گیا اور وہاں جا کے میں نے لوگوں سے بات کی کہ اگر ہم ریزائن کریں، تو انہوں نے کہا کہ 5 منٹ تک لوگوں میں تالیاں بجتی رہیں اس کی۔ تو میرا مطلب کہ ایک یہ بھی بہت بڑا ٹیسٹ تھا عمران خان کا کہ کیا پارلیمنٹری جو ان کی جو ہے تمام پارٹی ہے، کیا وہ اس بات پر ان سے اتفاق کرے گی کہ ریزائن کریں، کیونکہ 1.5 سال ابھی پڑا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ کر دیا نا۔ اب تو یہ سوال تو ختم ہو گیا، ریزگنیشنز تو ہو ہی گئے نا، وہ تو ختم ہی ہو گئی بات۔ جی بالکل، ان کی پارٹی بالکل ان کے ساتھ یعنی کہ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہو گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود تھی۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اس بحران کا جو پی ٹی آئی کے استعفوں نے پیدا کر دیا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں استعفے پاکستان تحریک انصاف دے رہی ہے، شاید آگے صوبائی اسمبلیوں سے بھی دے، اور پھر کیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان ضمنی الیکشن کرائے گا، اور پھر کیا واقعی یہ اسمبلی اسی طرح سے چلتی رہے گی اور یہ حکومت، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔